ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے میں آپ سارے بھائیوں کو اور وہ تمام احباب جو اس پروگرام کے ساتھ بڑی خواہشوں سے جڑے آج جڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہیں میں سلام کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آج کی اس مجلس میں مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا، اور ان احباب کا بھی میں خصوصی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگ کافی دنوں سے خواہش رکھ رہے تھے اور بڑے دنوں سے ان کی درخواست تھی کہ اس طرح کا پروگرام رکھا جائے، اور میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے اب تک ان کے لیے جو ہے تیار نہیں ہو پایا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ تعالی ہمیں اسلام پر رکھے، اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم شکر اور احسان ہے کہ اس رب جلیل نے ہم لوگوں کو دین اسلام کی توفیق دی، اور ہماری ہدایت کے لیے اپنے سب سے عظیم الشان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، اور آپ پر اللہ تعالی نے اپنی سب سے عظیم کتاب اور سب سے عظیم شریعت نازل فرمائی، اور آپ کی امت کو خیر الامم بنایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں بھی اس امت کے مقامات اور درجات اللہ تعالی نے بلند کیے، اور جنت میں اس امت کا حصہ بھی سب سے زیادہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کی صفیں 120 ہیں، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفوں میں باقی امتوں کے افراد ہوں گے۔ اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو یہ جو فضیلت
ہماری امت کو اللہ تعالی نے دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو ہی دی ہے، آپ کی پیروی کرنے کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع، آپ کے سکھائے ہوئے عقیدے کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی وجہ سے اللہ نے یہ فضیلت دی اس امت کو۔ تو ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی شریعت اور آپ کے سکھائے ہوئے عقیدے کو اچھی طرح پختگی سے سیکھیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اسی شریعت کے مطابق عمل کریں اور اسے دوسروں کو بھی پہنچائیں، اس خیر کو عام بھی کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے اور بطور شکر کے ہم سب پر واجب بھی ہے، اور یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ آج کا یہ پروگرام یا آج کی یہ ملاقات جو رکھی گئی ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جو شیخ الاسلام کے لقب سے ساری دنیا والوں کے بیچ جانے جاتے ہیں، ان کی کتاب عقیدہ واسطیہ ہے، اس سے متعلق یہ ملاقات رکھی گئی ہے کہ اس کتاب کو ہم لوگ سمجھیں اور اس میں جو دقائق اور باریکیاں ہیں ان کو ہم ازبر کریں اور شرح صدر کے ساتھ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ آج کی جو یہ ملاقات ہے، اس ملاقات میں تین بنیادی عناصر پر گفتگو کا انحصار رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ملاقات ہماری تمہید کی ہے، مقدمے کی ہے بس، جس میں بنیادی باتیں ہمیں جو جاننی ہیں، ایک تو یہ کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی تعلیم کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں کیا ہیں، اور جب عقیدہ ہمیں سیکھنا ہوا تو اس کے لیے اس کتاب ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا، یعنی عقیدہ واسطیہ کا، اس کی کیا وجہ ہے۔ اور پھر تیسرا عنصر ہے یا تیسری فصل اس مقدمے کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو اس رسالے کے کتابچے کے مصنف ہیں، ان کی حیات اور خدمات کا تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے۔ تو اب آتے ہیں، بنیادی طور پر یہ جانتے ہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے اور اس کو عقیدہ کہتے کیوں ہیں، اور اس کی ضرورت کیوں ہے، عقیدہ ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں جاننا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ مشتق ہے عقد سے، عقد سے مشتق ہے، عقد یعقد عقدن،
یعنی کسی چیز کو، کسی بات کو پختگی کے ساتھ مضبوط کرنا. اسی لیے جب رسی میں گرہ لگائی جاتی ہے تو اس کو بھی عقد کہتے ہیں. قرآن مجید میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. کہا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کہیے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو صبح کا پروردگار ہے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. پھر آگے چل کے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ان جادوگرنیوں یا ان عورتوں کی پھونک سے جو گرہ لگاتے ہوئے اس میں پھونک مارتی ہیں، ان کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. کیونکہ جادو جب کیا جاتا ہے تو وہ کسی تاگے، رسی یا بال وغیرہ کو گرہ لگا لگا کر کے جادوگر اس میں شیطان کا نام دے کے پھونک مارتا ہے اور شیطان کے ساتھ اس معاملے کو جوڑ دیتا ہے. تو شیطان اپنی نگرانی میں فساد پھیلاتا ہے، جو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے پھر وہ بدمعاشی کرتا ہے. تو اس کو کیا کہا؟ گرہ لگانا کہا، عقد. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کہ اے ایمان والو، جو تمہارے درمیان عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کو تم پورا کرو. یعنی اہتمام کیا کرو، ان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور قرآن مجید میں اس سے مشتق الفاظ کئی مقامات پر آئے ہوئے ہیں. پختگی کے ساتھ جب انسان قسم کھاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بھی عقدتم الایمان کہا ہے، جبکہ تم اپنی قسموں کو پختہ کرو. تو اس سے عقیدہ نکالا گیا عقد کے کلمے سے. اور دیکھیے، ہاں، عقد نکاح کو عقد کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں عقد نکاح کو عقد؟ کیونکہ وہ بھی ایک مضبوط عہد نامہ ہوتا ہے. عہد نامہ عورت اور مرد کے بیچ میں، کہ مرد اپنی ذمہ داری نبھائے گا اور عورت اپنی ذمہ داری نبھائے گی. اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں دونوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ان ذمہ داریوں کو حدود اللہ بھی کہتا ہے. اور قرآن مجید میں عقد نکاح کو میثاقاً غلیظہ بھی کہا گیا. 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے میثاقاً غلیظہ کہا ہے. ایک مقام وہ ہے جب اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے نبیوں سے مضبوط عہد و پیمان لیا، نبوت اور رسالت کا عہد و پیمان، کہ رب کے پیغامات کو آپ بندوں تک پہنچائیں گے چاہے آپ کو کچھ بھی ہو. اس کو اللہ نے کیا کہا؟ مضبوط عہد و پیمان. اور دوسرے مقام پر ہے جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات دی، تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد و پیمان لیا. اسے قرآن کہتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
اور ہم نے ان سے پختہ عہد و پیمان لیا کہ تم تورات پر عمل کرو گے۔ اور تیسری بات یا تیسرا مقام ہے جہاں اللہ نے نکاح کے رشتے کا ذکر کیا ہے اور عورتوں کا ذکر کر کے کہا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کے عہد و پیمان کو عقد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بہت مضبوط بندھن ہوتا ہے، اور حقیقت میں ہندی وغیرہ میں اس کو بندھن بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ دو رشتے جو الگ الگ ہوتے ہیں اور مرد اور عورت جو الگ الگ خاندان کے ہوتے ہیں وہ ایک رشتے میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی گزاریں گے ساتھ میں اور ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں گے، ادا کریں گے، اس لیے اس کو مضبوط بندھن کہتا ہے قرآن مجید۔ تو عقیدے کو عقیدہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ایک انسان غیب کی خبروں کے بارے میں جو اسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بتائی جائیں وہ ان پر اپنے دل میں پختگی کے ساتھ گرہ لگائے اور جم جائے، اور جو اس کا اعتقاد ہو یعنی جو تصورات، جو پختہ اور یقین کی باتیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اسے بتائی گئی ہیں، ان پر پورا یقین رکھے، ان کی سچائی پر اور ان کی حقانیت پر یقین بھی رکھے اور گواہی بھی دے۔ اور یہی اعتقاد یا وہ پختہ خیالات اور تصورات جو اسے آسمانی وحی کے ذریعے سکھائے گئے ہیں وہ اس کی زندگی کے اعمال، اخلاق، اقوال اور تصرفات پر ظاہر بھی ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے اور تعلیمات کے مطابق ہوگا، روز قیامت اسی کی نجات ہوگی اور وہی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جو عقیدے میں گمراہ ہوگا، باطل پر ہوگا، اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے عقیدہ تو ہر انسان رکھتا ہے۔ دیکھیے ایمان والے صحیح عقیدہ رکھتے ہیں۔ صحیح عقیدہ وہ جو ابھی آپ سے بیان کیا گیا کہ وہ تعلیمات یا غیب کی وہ باتیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ کے بندوں کو سکھائی گئی، ان پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا اور دل و دماغ میں گرہ بنا کے رکھ لینا ان کو، اور ان کے مطابق ان کی روشنی میں زندگی گزارنا، تو یہ صحیح عقیدہ ہوا۔
معلوم یہ ہوا کہ کچھ عقائد صحیح ہوتے ہیں اور کچھ عقائد فاسد اور باطل ہوتے ہیں. جیسے یہودی بھی عقیدہ رکھتے ہیں، نصرانی بھی عقیدہ رکھتے ہیں، مجوسی بھی رکھتے ہیں، اور تمام کے تمام ملاحدہ اور زنادقہ اور تمام کے تمام بت پرست وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ فاسد عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. انسانوں پر ضروری کیا ہے؟ انسانوں پر ضروری ہے کہ وہ صحیح اعتقاد کا علم حاصل کریں، جو صرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے وارثین کے ذریعے سے ہی سیکھا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں سیکھا جائے گا. اور آپ سے بتایا کہ عقیدے کی وہ اہمیت ہے کہ جس نے اس کا اہتمام کیا اسی کے لیے دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں جوڑا، انہی کے لیے امن ہے. اور ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، شرک اکبر، اور یہی انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. انہی کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی جنتیں بنائی ہیں، انہی کو قیامت کے دن امن و سکون ہوگا، یہی قیامت کے دن نجات پائیں گے، انہی کا آسان ترین حساب ہوگا، پل صراط پر یہی لوگ آسانی سے گزر جائیں گے، انہی کے ترازو نیکیوں کے وزندار ہوں گے. اور جن کا اعتقاد صحیح نہیں ہوگا، انہوں نے اگر نیک اعمال دنیا میں کیے بھی ہیں تو بھی ان کے اعمال، ان کی نیکیاں قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے تو اسے راکھ بنا کر اڑا دیں گے، یعنی وہ اکارت ہو جائیں گے، بے قیمت ہو جائیں گے، کوئی قیمت ان کی نہیں، کیونکہ عقیدہ ان کا صحیح نہیں تھا. گرچہ انہوں نے یتیموں کو کھانا کھلایا، فقیر مسکین پر صدقہ کیا، اسپتال بنوائے ہوں گے لوگوں نے، مریضوں کا علاج کیا ہوگا، اور بھوکوں پر صدقات و خیرات کیے ہوں گے، بہت کچھ نیک کام کیے ہوں گے، انہیں قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں جن اعمال کا ذکر کیا ہے ان سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں انجام دیا جاتا ہے نیکی سمجھ کر، لیکن انجام دینے والا بد عقیدہ ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، یا اس انسان کا عقیدہ تو صحیح ہوتا ہے
وہ مومن ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق انجام نہیں دیتا، بدعت پہ عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، اس کی نیکیاں بھی برباد، اس کا عمل قیامت کے دن مردود ہو جائے گا، گرچہ کہ وہ مسلمان ہے اور ایمان والا بھی ہے، صحیح عقیدے والا بھی ہے۔ یہ دو قسم کے وہ لوگ ہو گئے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان صحیح ہے اور ان کا عمل بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں، انسانوں سے بدلہ چاہتے ہیں، تعریف چاہتے ہیں، شہرت طلبی کے دیوانے ہوتے ہیں۔ تو جو ریاکاری کے لیے عمل کرے گا انسان، وہ لاکھوں کروڑ سال عبادت کرے، کروڑوں سال کی اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے مردود ہے، ایسے اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن راکھ بنا کے اڑا دے گا۔ کفار کا عمل ایک، بدعتی کا عمل دو، اور تیسرے ریاکار کا عمل۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے یہ تین شرطیں لازمی ہیں، تینوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا، اور اسے آپ اعمال کی قبولیت کے شروط کے خطبے اور دروس وغیرہ میں سنتے رہے ہوں گے، لیکن ضمناً بات آ گئی تو میں نے تھوڑی سی بات بیان کر دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، جو انہی کے خاندان کے ایک بزرگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تھا، اور وہ قریش کے بہت ہی سخی اور دلدار آدمی تھے، لوگوں کو کھانا کھلانا، بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اور اللہ نے دولت بھی بہت دی تھی اور دل بھی بڑا دیا تھا۔ مہمان جمع ہوتے، لوگ آتے، اور وہ بندہ ان سے کہتا آج آپ لوگ کیا کھانا چاہتے ہیں وہ بتائیے، جو آپ کھائیں گے آج میں وہی پکواؤں گا۔ تو روزانہ اس کے یہاں دعوت کے دسترخوان لگے ہوتے تھے، اتنا سخی آدمی تھا وہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس بندے کو آخرت میں کچھ ملے گا اے اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ اور وہ کہنے لگی کہ وہ یہ نیکیاں کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں فقیروں پہ خرچ کرتا تھا، لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ کہا کچھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے پروردگار روز قیامت تو میرے گناہ کو معاف کر دے، کیونکہ اس کا اللہ تعالی کی الوہیت پر ایمان نہیں تھا، جو بالعموم قریش کا شرکیہ عقیدہ تھا اس کے مطابق زندگی وہ گزار رہا تھا، اور قیامت پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ جب قیامت پر ایمان نہیں تو حساب کتاب پر ایمان نہیں، عذاب قبر اور قبر کے حساب پر، سوال و جواب پر ایمان نہیں، اور قیامت میں جو کچھ ہوگا اس پر ایمان اسے نہیں تھا، جنت جہنم پہ اس پہ ایمان نہیں تھا اس کا، تو وہ کافر تھا وہ، اس لیے اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے سیرت کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حاتم طائی کے بارے میں پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حاتم طائی تو بہت سخی آدمی عرب کا، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، حاتم طائی کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ ملے گا؟ آپ نے کہا کہ کچھ نہیں۔ پھر کیا بتایا؟ کہا اراد شیئا فنالہ،
اس نے دنیا کے اندر ایک چیز چاہی، یعنی شہرت طلب کی، کہ لوگ کہیں حاتم جواد سخی کریم، بڑا دلدار آدمی ہے. اس شہرت کا وہ متلاشی تھا اور وہ دنیا میں اسے مل گئی. اسی لیے تمام اہل ایمان سے میری درخواست ہے، التماس ہے، اور ان سے پہلے اپنے لیے میری نصیحت ہے کہ ہم ہر نیکی کے کام کو کریں تو لازماً یہ تلاش کریں کہ کیا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں. اور دوسری بات، ہر نیکی کے عمل کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، جسے قرآن مجید اخلاص کہتا ہے. اس کو احسان بھی قرآن میں اور حدیث میں بہت مرتبہ کہا گیا ہے. عمل کی خوبصورتی، عمل کی خوبصورتی کیا ہے؟ عمل کی خوبصورتی ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے انجام دیا جائے. یہ عمل کی خوبصورتی ہے. اس کی ہم ہمیشہ فکر کریں اور اللہ سے ہر دن بار بار دعا کیا کریں. نبی اکرم علیہ السلام دعا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، کہ اللہ میں تجھ سے کلمہ اخلاص کا سوال کرتا ہوں، خوشی کے موقع پر بھی اور غصے کے موقع پر بھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد جب ہم سب نے یہ جان لیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عدالت عظمی میں جو حساب کرے گا، اس حساب کا جو بنیادی اور پہلا سوال ہوگا وہ عقیدے ہی سے متعلق ہوگا. اس لیے اس عقیدے کو سیکھنا، اس کا اہتمام کرنا ہر انسان پر ضروری ہے. اور اسی عقیدے کی تعلیم کے لیے، تصحیح کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اسی لیے اللہ نے آسمان سے 104 کتابیں نازل کی ہیں. اور یہ جو بات ہے تعداد والی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کسی حدیث کے اعتماد پر. حدیث تو مجھے ابھی تک نہیں ملی، میں نے تلاش کیا ہے اس کو، لیکن شیخ الاسلام رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اس بات کہ اللہ نے اتنی کتابیں نازل کی. تو بہرحال جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری، ساری کتابوں کا پیغام اور خلاصہ یہی تھا کہ لوگوں، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، توحید کے لیے زندگی گزارو، توحید کے مطابق زندگی گزارو، توحید کے ساتھ دنیا میں جیو، توحید کے ساتھ دنیا سے جاؤ، اور توحید پر ہی قبر میں رہنا. اور جو اس دنیا کے اندر صحیح عقیدے پر زندگی گزارے گا اور عقیدے کی پابندی کرے گا، اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو شرک سے ملوث نہیں کرے گا، آلودہ نہیں کرے گا، قبر میں اللہ تعالی اسی انسان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور اللہ تعالی قول ثابت کے ذریعے سے، یعنی ثبات اور دوام والی جو بات ہے، حق جو بات ہے، اس کے ذریعے ثابت قدمی دے گا ایمان والوں کو، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی.
اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کے اندر جب کہ منکر نکیر پہنچتے ہیں اور بندے سے وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون، یا وہ آدمی جسے تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالی ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور صحیح جواب کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اس دنیاوی زندگی کے اندر صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور یہاں پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو یہاں ثابت قدم وہی قبر میں ثابت قدم، اور وہی میدان محشر میں بھی ثابت قدم رہے گا۔ یہ ہے، دیکھیے، عقیدے کی اس سے جو اہمیت ہے اسے ہم جانیں اور سمجھیں۔ اس کے بعد عقیدے کی بنیادی اور عظیم اہمیت کے تعلق سے آپ کو میں ایک سیرت کا واقعہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو تربیت کی وہ عقیدے پر کی۔ دیکھیے، وہاں اسلام کے تفصیلی جو احکام ہیں وہ فرض نہیں ہوئے تھے، بالعموم نماز کے لیے کہا گیا تھا نماز پڑھا کرو لوگ، اور شروع میں دو نمازیں فرض کی گئی تھی، ایک صبح میں اور ایک شام میں، لیکن یہ پانچوں نمازیں اور ان کی تفصیلات یہ اللہ نے کب بتائیں، کب فرض کی ہیں؟ معراج کی رات، یعنی 10 سال کے بعد۔ لیکن مکے کا جو ماحول تھا اس ماحول میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا، تو احکام میں بھی سہولت رکھی گئی تھی وقت کے مطابق، اور نمازیں دو دو رکعت فرض تھی۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اس کے بعد حج وغیرہ کی فرضیت ہے، اور بہت سے بے شمار احکام پھر اترے، سب مدینے میں اترے۔ تو 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت عقیدے کی پختگی کے لیے کرتے رہے، بتا رہا ہوں آپ سے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں مدینے کی طرف۔ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ چلے گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی سب نے ہجرت کر لی، اور پھر مشرکین عرب نے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیوں الگ دین لے کے آئے ہیں، یہ کیوں عمل کر رہے ہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ارے بھائی، ہم نے آپ کا گھر چھوڑ دیا، ہم نے اپنا شہر چھوڑ دیا، ہم آپ سے دور چلے گئے مدینہ، اب تو ہماری جان چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑی قریش نے، مکے والوں نے، اور باقی عرب ان کے ساتھ تھے، قریش کے جنگوں پہ جنگیں ہوتی رہی ہر سال، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد آپ طائف کی طرف گئے، کیونکہ آپ کو خبر ملی کہ وہ لوگ اسلام کے خلاف اپنے لشکر اور اپنی قوت جمع کر رہے ہیں، تو آپ چلے گئے طائف کی طرف، اور وہاں پر غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر
دو پہاڑیوں کے درمیان راستہ تھا جس کو وادی وغیرہ کہتے ہیں، اس میں سے آپ گزر رہے تھے۔ طائف کے مشرکین نے اپنے تیر اندازوں کو پہاڑی کی بلندی پر بیٹھا دیا تھا کہ جب مسلمان یہاں سے گزرے تیر مارنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں نے پہلے تیر مارنا شروع کیا، جس میں بہت زیادہ مسلمان زخمی ہوئے اور وہاں ایک بھگدڑ ہو گئی، بہت سے مسلمان بھاگ گئے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، سیرت کا بیان میں بھی نہیں، کہ آپ کو میں اشارہ دے رہا ہوں موضوع سے متعلق۔ اس میں صحابی کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں کہو یا اصحاب السمورہ، جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی، 1400 صحابہ، کہا انہیں پکارو۔ تو کہا تم لوگوں نے بیعت کی تھی جنت پر موت پر، واپس آؤ۔ سب واپس آئے دوڑ دوڑ کے۔ لیکن وہاں اس دن اعتماد کس پہ کیا گیا؟ اللہ رب العالمین کی نصرت اور اس کی تائید اور مدد کے بعد، وہ میں روایت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے فَلَمْ يَكُنِ الْمُعَوَّلُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَىٰ أَهْلِ السَّبْقِ مِنْهُمْ، کہ اس روز اعتماد نہیں ہوا مگر ان لوگوں پر جو بالکل شروع شروع میں اسلام لے آئے تھے، سابقین اولین۔ سابقین اولین پر کیوں اعتماد ہوا؟ کیونکہ ان کی توحید، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان پختہ تھا۔ ان کی تربیت 13 سال مکے میں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد 8 سال مدینے میں کی۔ تو اتنا لمبا عرصہ ان کو تربیت کا مل گیا، تو ان کے اندر ایمان کی پختگی اور مضبوطی آئی کہ پھر دشمن کو دیکھ کر کے وہ لوگ بھاگے نہیں اور رک گئے، بھاگنے کا جب موقع ہوا۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عرب کی اکثریت مرتد ہو گئی، اور قریب تھا کہ مکہ والے بھی مرتد ہو جائیں۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، عرب کی اکثریت جب مرتد ہونے لگی تو بہت سے لوگ یہ سمجھے اسلام ختم ہو گیا، اسلام کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ تھا اور اس کے بعد ختم۔ اچھا، مرتد کون لوگ ہوئے تھے؟ جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے تھے عام الوفود میں، یعنی سن 9 ہجری میں ایمان لے آئے یا 9 کے بعد ایمان لے آئے، تو انہیں ایمان اور عقائد کی تفصیلات سیکھنے کا موقع زیادہ نہیں ملا تھا نا۔ 9 میں وہ لوگ ایمان لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے آپ گئے اور واپس آئے، اور اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سانحہ ہو گیا سن 11 کی ابتدا میں، ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو ان لوگوں کے بعد والوں کو ایمان اور عقیدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور صحبت کا زیادہ موقع نہیں ملا، تو کیا ہوا؟ ان کی اکثریت مرتد ہو گئی۔ مکے میں کیا ہوا تھا؟ مکے میں بھی لوگ نئے نئے اسلام لے آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ عرب والے تو واپس سب پلٹ گئے ہیں کفر کی طرف، یا انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے سوچا ہم لوگ بھی پلٹ جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وہاں پر عامل یا والی مقرر تھے، وہ عتاب بن اسید یا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ایک جگہ چھپ گئے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو جائے گا۔ تو سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے موقع پر صلح کے لیے اخیر میں آئے تھے، اور صلح نامہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیار کیا اور کروایا تھا، اور دستخط کی تھی قریش کی طرف سے۔ یہ ہے سہیل بن عمرو، یہ نکلے اپنے گھر سے اور یہ کعبہ کے پاس آئے، اور وہاں بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جب ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی
तो मस्जिद हराम में लोगों की तादाद जमा थी, तो उन्होंने वहां एक खुतबा दिया, तारीखी खुतबा, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की हुई थी अपनी जिंदगी में पहले, कि एक दिन आएगा कि सुहेल बिन अम्र इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देगा। ये बात आपने बताई थी। तो सुहेल बिन अम्र अपनी तलवार लेकर के आए और काबा के सामने खड़े हुए एक ऊंचाई ऊंचे पत्थर पर, और ऐलान किया, कहा लोगो, अल्लाह का दीन बरहक है। ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले था, आपकी जिंदगी में था, और ये कयामत तक करेगा, वो दीन बदलने वाला नहीं। और मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम लोगों में से किसी शख्स ने भी अगर मुर्तद होने का इरादा किया, मैं इसी तलवार से अभी उसी गर्दन मार दूंगा। इतना कहना था कि जो लोग वापस पलटने का इरादा कर रहे थे, उनकी हिम्मतें पस्त हो गई। तो पुख्तगी वहां काम आई, देखिए ना, अकीदे में पुख्तगी और पुरानी तरबियत, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो अकीदे की पुख्तगी, उसका इल्म सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सारे मुसलमानों को बिलखुसूस सीखना जरूरी, सारे इंसानों पर है फर्ज, मुसलमानों पर क्यों? ताकि वो अपने दीन की हिफाजत करें। और जो मुर्तद होने के वाकयात मुसलमानों के बीच हो रहे हैं, उन वाकयात की रोकथाम हो, उनमें कमी आए, उनको खत्म किया जाए। क्यों? क्यों हम मुसलमानों की बहन बेटियां मुर्तद होती हैं? क्योंकि उनको अकीदे की बातें, अकीदे की पुख्तगी और यकीन उनको सिखाया नहीं गया, उनको सिखाने की जरूरत है, इसलिए सब हो रहा है। और इस्लाम पर एतराज, इस्लाम पर एतराज खुद मुसलमानों के घरों से किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत नहीं की गई अल्लाह ताला की मोहब्बत पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक मजबूत करने, जिसको कुरान कहता है, वमन यातसिम बिल्लाह फकद हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, कि अल्लाह से जो मजबूत ताल्लुक के साथ जुड़ जाता है, सिरात मुस्तकीम की हिदायत तो उसे मिल जाती है। उस एहतिसाम बिल्लाह की जरूरत है हकीकत में। आज आपका वक्त काफी हो चुका है, और इंशाअल्लाह जो बातें बाकी रह गई हैं, जरूरी उनको अगली मुलाकात में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। रब्बे जलील से दुआ है कि रब्बे जलील हम सबको अपनी ज़ातो सिफात पर, अपनी शरीयत पर पुख्ता ईमान रखने की तौफीक दे। हमें अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए, और अपनी जिंदगी को सही अकीदे के मुताबिक ढालने की तौफीक दे। और आप तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, अल्लाह ताला आप सबसे कबूल फरमाए, और दुनिया में इसका बदला अता फरमाए, और आखिरत में भी अल्लाह ताला अजर अजीम से आप सबको नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।